قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اور وہ شخص ایسا تھا کہ انتہائی کنجوس تھا، یہاں تک کہ اگر اس کے دروازے پر کوئی سائل بھی آتا نا مانگنے والا تو اسے دھکے دے کر کے مار کے نکال دیتا تھا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی جبکہ سائل کو دھکے نہیں دینا چاہیے، آپ کو نہیں ہے آپ کے پاس کچھ تو آپ اس عزت کے ساتھ منع کریں۔ تو اس کی عادت تھی کہ اگر کوئی دروازے پر آتا تو دھکے دے کر کے اس کو باہر نکال دیتا۔ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ علماء فرماتے کہ اگر اس کے گھر کے اندر ایک خاتون جو تھی، جو اس کی بیوی تھی، وہ بڑی نیک سیرت عورت تھی، فرماتے کہ اس کنجوس آدمی کو، بخیل آدمی کو کب کا رب کا عذاب آ کر کے گھیر لیتا، لیکن اس کی بیوی کی دعائیں تھیں جو اس کو بچا رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی کو دھکے دے کر کے باہر نکالتا، وہ اس کی بیوی اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتی اور وہ اس سائل کو کچھ نہ کچھ دے دیتی اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتی کہ میرے شوہر کے لیے بد دعا نہ کرنا، میرے شوہر کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ پورا شہر اس کو جانتا تھا اس کی بخالت کی بنا پر، اور سارا شہر جانتا تھا اس کی بیوی کو اس کی سخاوت کی بنا۔ یہ بات دھیرے 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 اس کنجوس آدمی کو بھی معلوم پڑی۔ اس کو معلوم پڑا کہ ہماری جو شریک حیات ہے نا، وہ بڑی سخی عورت ہے، وہ بہت سخاوت کرتی، کسی کو روٹیاں دے دیتی، کسی کو کھانا کھلا دیتی، کسی کو کپڑا دے دیتی ہے، کسی ضرورت مند کو جیسی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ تو یہ کنجوس آدمی برداشت نہ ہوا، اس نے آ کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے تم ہماری محنت کی کمائی کو دوسروں میں لٹا دیتی ہو۔ کہنے لگی ایسا تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ رب کے نام پر جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو میں انکار نہیں کر پاتا۔ کوئی آ کر کے میرے رب کے نام پر مجھ سے کھانا مانگتا ہے تو میں دے دیتی ہوں، کوئی آ کر کے رب کے نام پر پانی مانگتا ہے میں دے دیتی ہوں، کوئی آ کر کے میرے رب کے نام پر مجھ سے کپڑا مانگتا ہے میں دے دیتی ہوں، بس اتنا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہوں، کبھی بھی اس کو تباہ و برباد نہیں کرتی۔ کہنے لگا تم ہمارا مال یوں کسی کو دے دیتی ہو؟ کہنے لگی یوں ہی تو نہیں، بس رب کے نام پر۔ کہنے لگا او رب سے بڑی محبت ہے تمہیں؟ کہا ہاں رب سے بڑی محبت ہے۔ کہا ہم بھی تم سے رب کے نام پر کچھ مانگے ہم کو بھی ملے گا؟ کہنے لگی میرے رب کے نام پر تم مجھ سے میری جان مانگ لو، انشاءاللہ وہ بھی نثار کر دے جائے گا۔ یہ بھی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے کہا ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا رب کے نام پر تم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، کھانے والے کو کھانا دے دیا، جسے پانی کی ضرورت پانی دے دیا، جسے کپڑے کی ضرورت کپڑا دے دیا، جسے پیسے کی ضرورت پیسہ دے دیا۔ آج ہم بھی تم سے رب کے نام پر سوال کرتے ہیں کہ اپنے رب کے نام پر تم اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ تندور جل رہا تھا، تندور بولتے ہیں نا، صحیح معنی میں تنور ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس کو تندور بولا جاتا ہے۔ اور فہم کہا وہ بھڑک رہا ہے، اس کے اندر کود جاؤ، میں تجھ سے تیرے رب کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ کنجوس چاہتا تھا کہ کسی طرح سے پیچھا چھٹ جائے۔ وہ عورت جلدی سے دوڑی دوڑی اپنے کمرے میں گئی اور جانے کے بعد جتنا بھی اس کا زیور تھا سارا اکٹھا کیا، گٹھری ایک کپڑے میں گٹھری باندھی اور تنور کی جانب کو بڑھنے لگی۔ تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا شریک حیات ہم تم سے تنور کے اندر کودنے کی بات کر رہے ہیں، زیور لے کر کے کودنے کی بات نہیں کر رہے۔ کنجوس آدمی تھا نا، کہاں برداشت کرتا کہ زیور آگ میں چلے جائیں؟ بھئی جو 1 روپیہ نہ خرچ کر سکتا ہو وہ یہ برداشت کرے گا کہ سارے گھر کے زیور آگ میں چلے جائیں؟ ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، تم کود جاؤ آگ کے اندر، لیکن ہم زیور کی بات نہیں کر رہے کہ زیور بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔
اللہ اکبر، عشق دیکھیے اس عورت کا، کتنا پیارا جواب اس نے دیا تھا. کہنے لگی اصل میں بات یہ کہ ساری زندگی اپنے رب کی محبت میں گزاری ہے، ساری زندگی اپنے رب سے پیار کیا ہے، ساری زندگی اسی کے عشق میں مچل کر کے گزار دی ہے. آج اس تنور کے اندر کود کر کے اسی محبوب رب کعبہ سے ملاقات کا دن ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنے محبوب سے بن سور کر کے ملاقات کروں، بن سور کر کے ملاقات کروں. اتنا کہہ کر کے عورت نے تنور کے اندر چھلانگ لگا. یہ بھی پریشان تھا اس کی سخاوت سے، اس کو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا اس کا لوگوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو پہنانا. اس نے اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر دیا اور چلا گیا باہر کو کہ آئیں گے کچھ ٹائم کے بعد جب اس کا کام تمام ہو جائے گا. گیا، جانے کے بعد مدارک میں ملتا کہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کبھی اس کے پاس بیٹھ. خالی آدمی کو کام کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی کرتا ہے. کبھی یہاں پر بیٹھ کبھی وہاں پر بیٹھ، کچھ بھی نہیں تو لوگوں کی چگلیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا چلتا رہتا ہے. کیونکہ ٹائم پاس کے لیے تو کچھ چاہیے نا. کچھ نہیں ملتا تو امام صاحب ہیں کافی، بس ان کو دامن کو پکڑ کر کے بس کام شروع. عزیزان ملت اسلامیہ، تو 3 دن کے بعد میں واپس گھر کے اندر آیا. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا نا تو بی بی کی یاد میں تڑپا دیا. اس لیے کہ گھر کا ماحول جیسا بن جاتا ہے نا آدمی کو ویسا اچھا لگتا ہے. اگر تنہا رہتا ہے تو تنہا اچھا لگتا ہے، اگر بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اب 3 دن کے بعد واپس جب آیا تو گھر کے اندر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کا دل ایک دم سے بے قرار ہو گیا. اس لیے کہ روز آتا تھا تو بیوی کی چہچہاہٹ ہوتی تھی گھر میں، بیوی کی چہل قدمی ہوتی تھی گھر میں، بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی گھر میں. لیکن آج جب قدم گھر میں رکھا تو ایک دم سونا سونا گھر تھا. نہ بیوی کے چلنے کی آواز، نہ اس کے بولنے کی آواز، نہ کوئی چہل قدمی تھی. ایک دم سناٹا سا چھایا ہوا تھا. اس کے دل پر اثر پڑا. اس لیے کہ یاد رکھو محبت کا ایک اصول ہے کہ وہ جدا ہونے کے بعد میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ غصے میں آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں، بیوقوفی کر جاتے ہیں اور بعد میں چکر کاٹتے ہیں. اس لیے کہ بعد میں سوچتے ہیں کہ یار اب کرنا کیا ہے. دقتوں کے پریشانیوں کے بارے میں بعد میں سوچتے، پہلے سوچ لیتے تو یہ دقت نہیں آتی. بہرحال جیسے ہی گھر میں آیا تو اس کو یاد ستائی. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ اس لیے سخاوت کر رہے ہوں کہ امام صاحب جنہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں، دعا کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ تو سخی عورتیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان ملت اسلامی ہم بات کر رہے تھے تو جب اس کو یاد میں تڑپ آیا بی بی کی اور وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کو خیال آیا کہ چلو یار تنور کا منہ تو کھول کر کے دیکھیں، کم از کم اس کی کوئی نشانی مل جائے تو دل کو قرار آ جائے. اب جیسے ہی اس نے ڈھکن کو کھولا تو یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ تندور کے اندر وہ عورت بیٹھی ہوئی اپنے رب کا ذکر کر رہی ہے. سبحان اللہ، اپنے رب کا ذکر کر رہی ہے اور اس کے بدن کو، اس کے کپڑے کو آگ نے بالکل نہیں جلایا. یہ پریشان تھا، حیران تھا، کہنے لگا شریک حیات تم تو صحیح سلامت ہو، یہ بتلاؤ کہ ہمارے زیور بھی سلامت ہیں؟ ابھی بھی زیور کی پڑی. اسے بیوی سے زیادہ زیور کی فکر تھی. اس لیے کہ یار جو آدمی روپیہ خرچ نہ کرتا اسے زیور کی تو فکر ہے لاکھوں روپے میں ہے. کہنے لگا تم تو سلامت ہو، یہ بتلاؤ کہ ہمارے زیور بھی سلامت ہے؟ بیوی نے ہاتھ اوپر اٹھایا پوٹلی کا اور دکھایا تو وہ جو زیور اس کے گہنوں کی پوٹلی بندھی ہوئی تھی وہ جلنا تو دور کی بات تھی، اس پر دھوئیں کی آگ نے بھی اپنا اثر نہیں کیا. زیور کی دھوئیں کی آگ نے بھی کوئی اثر نہیں کیا تھا. اللہ اکبر، یہ حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا بی بی یہ سب کیا ہے؟
یہ آگ نہ تجھے جلاتی ہے نہ تجھ سے جڑے ہوئے زیور کو جلاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کی بیوی کوئی جواب دیتی، غیب سے آواز آتی ہے، نادان اس سے کیا پوچھتا ہے، جواب ہم دیں گے۔ آواز آتی ہے، نادان جو ہمارا ہو جاتا ہے، جو رب کعبہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ جو رب کا ہو جاتا ہے اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی۔ اگر اس کی مثال چاہتے ہو، اگر اس کے لیے مضبوطی چاہتے ہو کہ واقعی جو رب کا ہوتا ہے اس کو نہیں جلاتی، تو قرآن سے پوچھیے گا، کیا قرآن میں نہیں ملتا آپ کو؟ ابراہیم خلیل اللہ کو جب ڈالا گیا تو آواز آئی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ معلوم یہ پڑا کہ آگ نہیں بھی جلا سکتی ہے، گلے گلزار بھی ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم پروردگار کے ہو۔ یہ ساری کائنات میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو آگ کو تمہارے ماتحت کرے، وہ چاہے تو پانی کو تمہارے ماتحت کرے، وہ چاہے تو ہواؤں کو تمہارے ماتحت کرے۔ اور اگر ایگزامپل چاہتے ہو تو سلیمان علیہ السلام کی ہسٹری کو اٹھا کر کے پڑھو، آواز ہواؤں کو لگائی تو انہوں نے حکم مان لیا، آواز پانی کو لگائی تو حکم مان لیا، آواز آگ کو لگائی تو حکم مان لیا، آواز پرندوں کو لگائی تو حکم مان لیا، آواز چرندوں کو لگائی تو حکم مان لیا، آواز جنات کو لگائی تو حکم مان لیا۔ محصل معلوم یہ پڑا کہ رب کا جو ہو جاتا ہے پھر کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے، پھر کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ میں